السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو۔ ہمیشہ کی طرح ٹیلنٹ اور ٹیلنٹ سے بھرپور لوگوں کو آپ کی خدمت میں لے کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت موجود ہیں ہم فیصل آباد میں اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حلقے میں، جو کہ وزیر قانون پنجاب ہیں۔ یہ تو ایک حادثہ ہے کہ وہ وزیر قانون پنجاب ہیں، اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ وزیر مملکت عابد شیر علی صاحب، جو کہ بجلی کے وزیر ہیں اس ریاست کے، ہمارے درمیان جو شخص بیٹھے ہیں، یہ 14 کتابوں کے جو ہیں مصنف ہیں۔ انہوں نے 14 ناول لکھے اور کتابیں لکھی جن کو بھرپور پذیرائی ملی، اور میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے، اسلامی یونیورسٹی بھاولپور نے جو ہے باقاعدہ طور پر ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے کام پر مقالہ لکھا، اور یہ شخص جو ہے غربت اور قسم پرسی کی حالت میں چنگچی رکشہ چلانے پر مجبور ہیں۔ عابد شیر علی صاحب جو ہیں ان کے کلاس فیلو تھے، ہم عمر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 16 سال ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی ریاست کا بندہ جو 14 کتابوں کا مصنف ہے وہ ایک چنگچی رکشہ چلانے پر مجبور ہو، جبکہ ایک دوسرا شخص جو اس ریاست کا وزیر بن جاتا ہے اور آن دی فلور آف دی ہاؤس قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جب اس کو ایک تحریر عبارت کی شکل میں دی جاتی ہے کہ اس کو پڑھیں اور بتائیں کہ واپٹا نے اب تک کتنے پاور پلانٹس بلائے ہیں، کتنے فیکٹس اینڈ فگر ہیں ان کے، وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں، تو وہ یہ کہتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں کہ میری اینک گھر رہ گئی ہے، میں اس لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آن ریکڈ ہیں۔ عابد شیر علی صاحب اگر تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں گے تو آپ کو بلر چیزیں بھی بڑی واضح اور کلیئرلی دکھائی دیں گی، اور یہ آپ کے دوست ہیں جنہوں نے 12 مرتبہ آپ سے رابطہ بھی کیا، لیکن اگر آپ چاہتے تو آن میرٹ اس شخص کو ایک سگنیچر، ایک کگی مار کے جسے پنجابی میں کہتے ہیں، آپ انہیں ایک میٹر ریڈر کی جاب بھی دے سکتے تھے۔ انہی کی زبانیں ان سے ساری داستان سنتے ہیں، اور میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ صرف ایک 1.25 مرلے کے کمرے میں رہتے ہیں۔ 5 ان کی بیٹیاں ہیں، کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے، اور یہ صرف ایک بیڈ ہے۔ اس بیڈ پر ہی بچیاں سوتی ہیں، ان کی بیگم سوتی ہیں، اور یہ سوتی ہیں جن میں سے 2 بیٹیاں جگہ کی کمی کی وجہ سے، ایک چارپائی، یہ کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ چارپائی ہے جس پہ 2 بچیاں سوتی ہیں، ایک بچی بیگم اور یہ یہاں پر سوتے ہیں۔ 2 بچیاں جگہ کی زیادتی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے یہاں پر نہیں سو سکتی، وہ رات کو روزانہ اپنے ماموں کے گھر میں سونے کے لیے جاتی ہیں۔ یہ حادثے سے بھی بڑا سانحہ ہے۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ فیاض ماہی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا، کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے؟ اللہ کی ذات سے تو کوئی گلہ نہیں ہے مجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، ماشاءاللہ، شکر ہے اللہ کا۔ لیکن گلہ ہے تو مجھے ریاست سے ہے، کیونکہ ریاست کو میں اگر ماں سمجھتا ہوں تو ریاست کو بھی مجھے اپنا بیٹا سمجھنا چاہیے، کیونکہ میں اپنی ماں کی طرح اس کی خدمت کر رہا ہوں، اور مجھے اس بات کی شدت سے طلب رہتی ہے کہ ایک جیسے ممتا کا مہربان آنچل ہوتا ہے، ویسے ہی ریاست کا بھی ایک مہربان آنچل ہونا چاہیے جو مجھے اپنے اندر سمیٹ لے۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ میں بہت اذیت اور کرب میں ہوں، کیونکہ یہ گھر کا جو مسئلہ ہے میرے لیے، رینٹ کا مسئلہ جو ہے نا، یہ مجھے بہت پرابلم کرتا ہے۔ یہ رینٹ کا کمرہ، یہ جو کمرہ بھی ہے، کتنا رینٹ دیتے ہیں اس کا؟ اس کا 8,000 روپیہ کمرہ اس کا کرایہ ہے۔ اس چھوٹے سے کمرے کا 8,000 روپے کرایہ؟ جی ہاں سر، فیصل آباد ہے، سٹی ایریا ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں اس ایریا میں، تو یہاں سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ بچیاں بھی ادھر ہی پڑھتی ہیں، اپنا میرا روزگار بھی ادھر ہی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ عابد شیر علی صاحب آپ کے کتنے پرانے دوست تھے، کس لیول کی دوستی تھی، کیا کیا کرتے تھے؟ سر، جب گلیاں گندی ہوا کرتی تھیں، نکر پہنا کرتے تھے، ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، وہ کنچے اخروٹ کھیلا کرتے تھے، وہ کیا ہے کہ گندی نالیوں میں بھی پاؤں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ کنچے نکالا کرتے تھے، تب کی دوستی تھی۔ یعنی کہ لنگوٹیے دوست تھے آپ کے؟ جی ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس چونکہ اپر لیول کا سٹیٹس ہے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا اپر لیول کا ہے۔ میں کرکٹ بھی کھیلی ان کے ساتھ آپ نے؟ جی ہاں، فیصل آباد کی ہر گراؤنڈ میں ہم نے کرکٹ کھیلی ہے، گلیوں میں، سڑکوں میں، گراؤنڈز میں، اسٹیڈیم میں ہم نے کرکٹ کھیلی ہے۔ میری لائبریری تھی، عابد شیر علی اور ان کے والد صاحب شیر علی صاحب اکثر ہماری لائبریری پہ آ کر بیٹھا کرتے تھے، وہاں سے بکس وغیرہ لیتے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، وہ اپنے جو چھوٹے، میں تو چھوٹے لوگ ہی کہوں گا، وہ ان چھوٹے لوگوں میں مجھے بھی بھول گئے۔ کتنی دفعہ آپ نے رابطہ کیا ان سے؟ میں مسلسل 4-5 ماہ تک ان کے پاس جاتا رہا ہوں، جب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ایجوکیشن کے چیئرمین تھے، زرداری صاحب کے دور میں، مشرف صاحب کے دور میں بھی جاتا رہا ہوں، لیکن
آج کل میں کرتے کرتے وہ ٹائم گزر گیا. گھر چونکہ کرائے کا تھا, فاقوں تک نوبت آئی تو میں نے کچھ تو کرنا ہی تھا. پھر مجھے ایک مخیر حضرات, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, انہوں نے مجھے ایک لوڈر رکشہ قسطوں پہ لے کر دیا. میں تب سے 2011 سے لے کر آج تک وہ لوڈر رکشہ چلا رہا ہوں. تو جی 14 کتابوں کا مصنف, جس کی کتابوں پر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے ایم فل کے مقالے, جسے انگلش میں تھیسس بھی کہا جاتا ہے, وہ لکھے. عابد شیر علی کے ہم عمر, ہم جماعت, اور ان کے کہہ لیں کہ ایک چڈی فرینڈ تھے, لنگوٹیا یار ہیں, ان کا یہ حال ہے. اور جنہوں نے 12 مرتبہ عابد شیر علی صاحب سے رابطہ بھی کیا, جو کہ وزیر مملکت ہیں اس وقت, جب وہ ایک اپنے دوست کو, جس کے ساتھ 16 سال سے آپ کی ایک سنگت ہو, دوستی ہو, آپ اس کو نہ پوچھتے ہوں, آپ اس کی کسی بات کا جواب نہ دے پاتے ہوں, تو آپ ایک عام جنتا کا کس طریقے سے آپ ان کو ڈیل کریں گے. اور ان کا جو اس وقت حلقہ ہے, یہ رانا ثناء اللہ, جو کہ وزیر قانون پنجاب ہے, ان کے حلقے میں رہ رہے ہیں. کبھی رانا صاحب نے بھی نہیں رابطہ کیا؟ قانون کے وزیر ہیں, قانون کی باتیں کرتے ہیں. میں سر ان کے پاس نہیں گیا, لیکن جتنی بھی رپورٹس 2 سال سے میڈیا پہ چل رہی ہیں, رانا صاحب تو ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بات کا بھی نوٹس لیتے ہیں. میں حیران ہوں کہ انہوں نے میری اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا. شاید میرے پیچھے کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی بڑا نام نہیں ہے, اس لیے انہوں نے مجھے کبھی. اچھا, مجھے یہ بتائیں, 5 بچیاں ہیں, اور انٹرویو سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ 2 بچیاں ماموں کے گھر میں جا کے سوتی ہیں جگہ کی کمی کی باعث. اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بات تو اہل محلہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے, عزت کی بات ہے, اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے, اور دکھ کی بات ہے. آپ اس قوم کے ہیرو ہیں, آپ روئے نا. اور آپ کو سیاستدانوں نے کچھ نہیں دینا, آپ کے دوستوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا, جو اس وقت برسر اقتدار بھی ہیں. آپ یہ پاکستانی قوم ہے, یہ دل کھول کر ان سے بات کریں, جو آپ اپنے دل کی بات اس قوم سے کہنا چاہتے ہیں نا, آپ دل کھول کے کہیں. میں اپنی پاکستانی قوم کا بہت ممنون ہوں, کیونکہ گزشتہ 2 دنوں سے جب میں بیمار تھا, 2 سالوں سے بیمار تھا, تو بہت سے دوستوں نے, میرے عزیز رشتہ داروں نے میرا ساتھ دیا ہے, میرے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے مالی طور پر, میری میڈیسن کا خیال رکھا, مجھے ہاسپٹل بھی لے کے جاتے رہے ہیں, بار بار گھر پہ آ کر میری تیمارداری بھی کرتے رہے ہیں. بہت سے میرے ریڈرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں, یہاں سے چلا تھا. کوئی میرے ساتھ کیوں ایسا کوآپریٹ نہیں کرتا کہ مجھے بار بار کسی سے پیسے نہ مانگنے پڑے, کسی سے ادھار نہ لینا پڑے, یا مجھے اس طرح ذلیل نہ ہونا پڑے. یہ ذلت ہے, میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے بس. جی, یہ اس قوم کا ہیرو ہے. 14 سے زیادہ ناولز اس شخص نے لکھے ہیں. اس کی آپ مدد کیجئے, اور کسی سیاستدان سے, کسی بیوروکریٹ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر شیئر کر سکتے ہیں تو ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. 0300 669 1618 میرا نمبر ہے. 0300 669 1618. ایک دفعہ اردو میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں, 0300 6691618. تو جی, یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے. فیاض ماہی ان کا نام ہے. اگر کوئی شخص ان کی مدد کر سکتا ہے تو آپ کر لیں, کیونکہ سیاستدان یا کوئی دوسرا شخص ان کی مدد کو نہیں آیا, اور شاید کوئی ان کی مدد ابھی تک نہیں کر پایا. اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا. لیکن جاتے جاتے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. دل کھول کر اس ہیرو کا ساتھ دیجئے. یقین کیجئے آپ کا, ہمارا دیا ان کے ضرور کام آئے گا. اور ان کی بچیوں کو, جو کہ 5 بچیاں ہیں, جو کہ 2 رات کو جب سونا ہوتا ہے تو ماموں کی طرف چلے جاتی ہیں, ان کو کم از کم ایک عزت دار چھت ضرور ملنی چاہیے. اگر آپ میں بھی کوئی حیرت انگیز ٹیلنٹ ہے, یا آپ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ نے پاکستان کے لیے کچھ سرو کیا ہے, تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں انباکس کریں. ہم آپ کی اس تمام رودات کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے, اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اللہ حافظ.